سینئر تجزیہ کار منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کے اجلاس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کی بہت اہمیت ہے اور وزیراعظم پاکستان نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ جو صورتحال اس وقت پاکستان جس کے اندر ہے، پاکستان ایک سینٹر آف اٹینشن تو پاکستان کو ملی ہوئی ہے، لیکن وزیراعظم کے خطاب کے اندر جو اچھی چیز نظر آئی وہ تھا کلیئرٹی۔ وزیراعظم نے جن اہم ایشوز کے اوپر اپنی خارجہ پالیسی کے جو اہم ستون ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، اس حوالے سے بات کی، اور وہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک اہم چیز ہے جس کو پاکستان کی طرف سے وزیراعظم نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ غزہ کی صورتحال پہ جس طرح سے جو نسل کشی کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کو پاکستان کے وزیراعظم نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور جس طرح سے جو کنٹرول لائن کے اوپر جو بھارت کی طرف سے جارحیت کی گئی اور جو بھارت کا کردار ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے پاکستان کے وزیراعظم نے، اور جو امریکی صدر سے ملاقات تھی ان کی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پر خطاب میں کہا ہے کہ وہ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پر جنگ بندی ہو اور حالات بہترین ہو، اور اسی طرح انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے یوکرین کے اندر جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کی ہے۔ ٹی ٹی پی، فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان، ان کے حوالے سے انہوں نے اپرائز کیا ہے پورے اجلاس کو کہ جو ہو رہا ہے، اور جس طرح یہ مجید بریگیڈ کے لوگ جس طرح انہوں نے تباہی پھیلائی اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ کیا اب کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت ایک پوری ملک کی پاکستان کی طرف سے جو قیادت ہے اس نے جو اپنی پوزیشن لی ہے، اور جس طرح سے ایک ایسی جنگ ہے جو پاکستان کافی عرصے سے لڑ رہا ہے باقاعدہ طور پر دہشت گردوں کے خلاف۔ پاکستان کو اس میں کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان نے کیا کھویا ہے اس لڑائی کے اندر، اس کو پاکستان کے وزیراعظم نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے جو کہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ بالکل، بھارت کے حوالے سے وزیراعظم نے سخت موقف اپنایا، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال جب ہم نے کہا تھا کہ ہم سخت جارحیت کا سامنا جب بھی ہوا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی جو ہے جو ابھی بھی ہماری پاک افواج کے ساتھ ہے، دوبارہ سے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے یا جارحیت کا سامنا کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے تو ہم اس کا اسی طرح سے جواب دیں گے۔ سینئر تجزیہ کار منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں موجود تھے، جہاں پر انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے حق دفاع کا استعمال کیا ہے۔ وہ تمام چیدہ نکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں جو کہ اس وقت عالمی برادری کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیریوں کے حوالے سے بات کی، فلسطین کے مسئلے پر بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے صدر ٹرمپ کا بھی جنگ بندی کے حوالے سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ UN کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس موقع پر بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صدر ٹرمپ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ بروقت اور فیصلہ کن اقدامات نہ کرتے تو نتائج ہولناک ہو سکتے تھے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی اس موقع پر فعال کردار ادا کیا اور ہم ان کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نازک وقت میں سفارتی حمایت پر دوست ممالک اور شراکت داروں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس موقع پر ہماری مدد کی اور ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہم نے جیت لی ہے لیکن ابھی ہم امن جیتنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اقوام متحدہ کی 80ویں اجلاس میں اس وقت شریک ہیں، اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت ہی اہم امور پر گفتگو کی ہے۔ فلسطینیوں کا بھرپور مقدمہ لڑا ہے، آج کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جارحانہ اقدامات کیا جا رہا ہے یہ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ظلم تاریخ جو ہے وہ اب باب جو بن چکا ہے، دنیا فلسطین کو ریاست تسلیم کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی میں یہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، جنگ رکوانے پر ٹرمپ نوبیل انعام کے حقدار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج خطاب کرتے ہوئے اسپیشلی تھینکس کہہ رہے تھے صدر ٹرمپ کو، ان کی ٹیم کو۔ انہوں نے کہا کہ بروقت اگر مداخلت نہ کی جاتی تو نتائج ہولناک ہو سکتے تھے۔
انہوں نے کہا ذکر کیا یہاں پر انہوں نے پہلگام واقعے کا بھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے. انہوں نے ان دہشت گرد تنظیموں کا بھی ذکر کیا جو کہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور بھارت ان کی بیک پر ہے. یہاں پر وزیر اعظم نے نام لے کر ان تنظیموں کا ذکر کیا جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا، مجید بریگیڈ کا ذکر کرتے ہوئے نے کہا کہ جو کہ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے اور باقاعدہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے جس کو آپریٹ کرتا ہے بھارت. اور اس حوالے سے انہوں نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے موقف کی حمایت کی ہے پاکستان کے. وزیر اعظم شہباز شریف آج یو این میں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے جن اہم امور پر گفتگو کی ہے وہ یہ تھے کہ مشرق وسطیٰ میں جن حالات کا سامنا کیا جا رہا ہے اس وقت، اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے ان تمام امور کو اجاگر کیا جس کا اس وقت عالمی برادری کے سامنے آنا بہت زیادہ ضروری تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ان تمام ملکوں کی انہوں نے مقدمہ لڑا ہے. آج یہاں پر کشمیر کے حوالے سے بات کی، فلسطین کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن سے متعلق اہم امور اجاگر کرنے بہت ضروری تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت خطاب کرتے ہوئے اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے. اگر ہم بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف کے آج کے خطاب کے حوالے سے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے اسپیشلی اپنی مسلح افواج کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا گیا ہے افواج پاکستان کی جانب سے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی قیادت نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا ہے. بھارت کے 7 جنگی طیارے ملبے کا ڈھیر بنائے ہیں اور یہ بات اب آن ریکارڈ ہے کہ 7 جنگی طیارے ملبے کا ڈھیر بنائے گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے یو این میں یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے سب کے سامنے. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے لیکن اب ہم امن کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں، ہم امن جیتنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی بہت زیادہ ضروری تھی اور صدر ٹرمپ نے بر وقت اس وقت مداخلت کی اور جنگ بندی کے لیے اقدامات کیے ورنہ نتائج ہولناک ہو سکتے تھے. سیکرٹری جنرل یو این نے بھی فعال کردار ادا کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. نازک وقت میں سفارتی حمایت پر انہوں نے دوست ممالک کا ذکر بھی کیا جنہوں نے بر وقت اقدامات کیے اور ہمارے موقف کی حمایت کی. ان تمام شراکت داروں کا اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ جنگ تو ہم نے جیت لی لیکن ابھی ہم امن جیتنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر خطاب کر رہے تھے جہاں پر انہوں نے اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہداء کے نام ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہیں گے. پاکستان کے عظیم جانبازوں کو، شہداء کو، ان کے ورثاء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ شہداء کی ماؤں کا حوصلہ ہمارے راستے منور کرتا ہے. ہمارے شہداء کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی. بھارت کے خلاف ہر پاکستانی سیسا پلائی دیوار کی طرح سے کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ طاقت میں برتری کے باوجود پاکستان نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی صدر ٹرمپ کی بصیرت افروز قیادت کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مشکل ترین حالات میں یو این کی قیادت کی ہے. انتونیو گوتریس کی جرأت مندانہ قیادت بھی قابل تعریف ہے. انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے. دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں. دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے.